پاکستان کا کون سا حکمران ہے کہ جب وہ حکومت میں آیا تو اس کے اثاثے کتنے تھے اور حکومت سے نکلا تو اس کے اثاثے کتنے تھے؟ تم خود دیکھ لو. یہ بڑے بڑے صادق اور امین جن کو تم کہتے ہو، اربوں روپے کے اضافے ہوئے ان کی جائیدادوں میں. کہاں سے آیا یہ مال؟ کہاں سے یہ خیانت ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو گورنر بنا کے بھیجا کسی علاقے میں، تو کچھ دنوں کے بعد وہاں سے شکایت آئی. لوگوں نے کہا جو آپ نے گورنر بھیجا ہے کام تو ٹھیک کرتا ہے لیکن اس میں کچھ خرابیاں ہیں. خرابی یہ ہے کہ یہ صرف دن کے وقت لوگوں سے ملتے ہیں، رات کو نہیں ملتے. اور دوسری خرابی یہ ہے کہ صبح ذرا دیر سے گھر سے نکلتے ہیں، ہم باہر بیٹھے انتظار کرتے ہیں. اور تیسری خرابی یہ ہے کہ بیٹھے بٹھائے بے ہوش ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. حضرت عمر نے اتنی سی شکایت پر ان کو بلا لیا کہ بتاؤ تمہارے خلاف یہ شکایت آئی ہے، اس کی صفائی پیش کرو. یہ آپ سختی دیکھیں، احتساب دیکھیں، مسلمان حاکموں کا احتساب کیا ہوتا ہے. ان صحابی نے کہا سیدی دن کے وقت آپ نے مجھے گورنر بنا کے بھیجا، یہ میری خواہش نہیں تھی. تو دن کے وقت تو میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہوں، لیکن رات میری اور میرے اللہ کے درمیان ہوتی ہے. میں عبادت کرتا ہوں، وہ میرا اور میرے اللہ کا تعلق ہے، اس میں کسی کو آنے نہیں دیتا. سیدنا عمر نے کہا ٹھیک ہے تمہاری دلیل میں قبول کرتا ہوں. صبح دیر سے کیوں نکلتے ہو؟ سیدی میرے پاس ایک ہی کرتا ہے، میں روز پہنتا ہوں، وہ پسینے میں خراب ہو جاتا ہے، میں صبح فجر کے بعد اس کو دھوتا ہوں، پھر تھوڑی دیر رکتا ہوں گھر میں کہ میرے پاس کچھ اور پہننے کے لیے نہیں. جب وہ سوکھتا ہے تو میں اس کو پہن کر باہر نکلتا ہوں. سیدنا عمر نے فرمایا ہاں یہ دلیل بھی تمہاری قابل قبول ہے. پھر بے ہوش کیوں ہو جاتے ہو؟ فرمایا کہ سیدی جب میں کافر تھا تو میں نے ایک مسلمان کو شہید کیا تھا، اور بڑی تکلیف دے کے اور بڑی اذیت سے شہید کیا تھا، اور جب وہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے تو میں دکھ سے بے ہوش ہوں. سیدنا عمر نے پھر فرمایا کہ یا اللہ مجھے عامر جیسے 2-3 اور گورنر دے دے، میں ریاست کے فرائض سے بے غم ہو جاؤں. اس جیسے مجھے 2-3 گورنر مل جائیں تو میں اتنی بڑی ریاست کو سنبھالنے کا جو غم مجھے کھایا جاتا میں اس سے آزاد ہو جاؤں. یہ مسلمان حاکم تھے، یہ معیار تھا تمہارا. تم نے کس کمینوں اور ذلیلوں کو اپنے اوپر مسلط کروا دیا اور کرواتے چلے جاتے ہو، اور بڑی خوشی سے کرتے ہو اربوں روپیہ خرچ کر کے. پھر کہتے ہو یہ ہمیں ذلیل کر رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہو یہ ہمیں غلام بنا رہے ہیں، پھر کہتے ہو یہ ہمیں دشمنوں کے ہاتھوں فروخت کرتے ہیں. تم خود اس قابل ہو کہ کتوں کی طرح ذلیل کیے جاؤ، کیونکہ تم نے ان ذلیلوں کو اپنے اوپر مسلط کیا ہے اس جمہوریت کے ذریعے. کیا تم کو سیدی رسول اللہ کی شریعت میں کوئی طریقہ نہیں ملا تھا؟ تم آزادی مانگتے ہو اور کفر کے نظام میں آزادی مانگتے ہو. بے شرمو، اصل آزادی تمہیں بتائیں کیا ہے؟ اصل آزادی یہ تھی کہ سیدی رسول اللہ نے مرد آزاد کو آزاد کر دیا. فرمایا قرآن اور سنت تمہاری لمٹس ہے، تمہاری حدود ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے جو چاہو فیصلہ کرو، جس طرح چاہو فیصلہ کرو، جو مرضی نظام بناؤ، جس مرضی ضرورت کے تحت، جیسی ضرورت اس وقت کی اٹھتی ہے، جو فیصلہ تم کرنا چاہتے ہو کرو. کوئی تمہیں کانسٹیٹیوشن، انسان کا لکھا ہوا قانون پابند نہیں کرتا. یہ ہے اصل آزادی.